فالذین هاجروا واخرجوا من دیارهم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنهم سیئاتهم ولأدخلنهم جنات تجری من تحت الانہار ثوابا من عند اللہ واللہ عنده حسن الثواب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کیا، ان کو ان کے گھروں سے نکالا گیا، ان کو اللہ کے راستے میں اذیتیں دی گئی، ان کو مارا گیا یا انہوں نے بھی آگے سے قتال کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم ان سے ان کی برائیوں کو ختم کر دیں گے۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ جن لوگوں نے ہجرت کیا اس سے پہلے اگر ان سے کوئی گناہ سرزد ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ سب گناہ میں نے ان کے معاف کر دیے، ان سے ان کے گناہوں کو ختم کر دیا۔ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو، یعنی مطلب مہاجرین جتنے بھی تھے، وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہ ان لوگوں کو میں جنت میں داخل کروں گا، ثواب من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا بدلہ ہو۔ واللہ عنده حسن الثواب، اللہ کے پاس بہت زیادہ جو ہے بدلے پڑے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں نے ہجرت کیا ان کے ساتھ وعدہ کیا کہ ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ ہجرت کا آغاز کیسے ہوا؟ 53 سال کی عمر میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جا کر ہجرت کی۔ ہجرت کا آغاز کہاں سے ہوا؟ مسلمانوں کو طرح طرح تکالیفیں وغیرہ جب دیے جانے لگی، ہجرت کا حکم ہوا کہ بھئی مدینے کی طرف آپ لوگ چلے جائے، ہجرت کرے۔ اور مدینے کی ہجرت سے پہلے حبشہ کا ہجرت کچھ صحابہ نے کیا تھا، پھر مدینے کی ہجرت کا حکم ہوا۔ تو نبوت کی ہجرت کا آغاز یہاں سے ہوا، یہ باتیں نوٹ کیا کریں کہ ہجرت کا آغاز یہاں سے ہوا کہ مدینہ سے کچھ لوگ جو ہے وہ حج کی نیت سے جو ہے وہ مکہ آئے ہوئے تھے، حج کے لیے آئے ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی، دین کی دعوت دی، تو ان میں سے 6 لوگوں نے جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا۔ ان 6 لوگوں کے نام جو ہے وہ یہ تھے کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو امامہ اسعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بعد میں جنہوں نے مدینہ میں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر بڑی جدوجہد کی، حضرت عوف بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رافع بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قطبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ صحابہ شروع کے 6 وہ صحابہ تھے جو مدینہ سے حج کے لیے آئے تھے، اور وہاں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو ہے سن کر اسلام کو قبول کیا۔ اور اس بات کو کہا جاتا ہے عقبہ اولا، اس کو عقبہ اولا کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ہمیں اسکول کی کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے، مدرسہ کی کتابوں میں بھی عقبہ اولا کسے کہتے ہیں، عقبہ ثانیہ کسے کہتے ہیں، عقبہ اخری کسے کہتے ہیں۔ تو عقبہ اولا اس کو کہتے ہیں کہ جو صحابہ، جو لوگ مدینہ سے مکہ ہجرت کرنے کے وہ حج کے لیے آئے تھے، پھر وہاں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جو اسلام قبول کیا، اس کو عقبہ اولا کہتے ہیں۔ اور عقبہ اولا کے اندر صرف 6 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ نبوت کا 11واں سال تھا، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 51 سال تھی۔ پھر نبوت کے 12ویں سال جو ہے پھر قافلہ آیا، پھر ان میں سے 12 لوگوں نے اسلام قبول کیا، اس کو عقبہ ثانیہ کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد نبوت کے 13ویں سال، یعنی 53 سال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی، نبوت کے 13ویں سال جو ہے پھر 72 لوگوں نے اسلام کو قبول کیا۔ اور اسلام کے قبول کرنے کے بعد پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کیا۔ اور بیعت بخاری شریف کے حدیث کا مفہوم کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے جو بیعت کی کہ ان میں انہوں نے کہا کہ ہم زنا نہیں کریں گے، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں ہم زنا نہیں کریں گے، ہم چوری نہیں کریں گے، ہم جو ہے وہ جھوٹی تہمت کسی پر نہیں لگائیں گے، ہم اپنے اولاد کو قتل نہیں کریں گے۔ پہلے معمول یہ تھا کہ اولاد کو قتل کیا جاتا تھا۔ اسی طرح ہم خدا کی عبادت اللہ تعالیٰ ہی کی کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے۔ ان باتوں پر ان 72 لوگوں نے جو ہے وہ بیعت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور مدینہ کی طرف چلے گئے۔ 72 لوگ مسلمان ہوئے۔ یہ لوگ جب جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ روانہ کر دیا۔ حضرت اسد بن زرار جو پہلے 6 لوگوں میں سے ایمان لائے تھے، اسد بن زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جو ہے وہ تشریف وہ راتیں گزارتے تھے،
اور لوگوں کو چھپ چھپ کر دعوت دیتے تھے۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جو ہے اسد بن زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک محلے کی طرف چلے گئے۔ وہ محلہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن معاذ اور اسید بن خضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دو صحابی تھے جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے۔ یہ محلہ ان لوگوں کا تھا۔ حضرت سعد جو ہے وہ حضرت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں اس محلے سے گزرے اور آگے جا کر ایک کنویں پر بیٹھ گئے۔ وہاں کچھ مسلمان ان کے ساتھ بیٹھ گئے، ان کے ساتھ باتیں ہوتی رہی اسلام کے حوالے سے۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے یہ حضرت اسعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالازاد بھائی تھے۔ انہوں نے حضرت اسید بن خضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ تم جاؤ اور اسعد کو کہو کہ تم نے اور مصعب نے میرے محلے کے ان کمزور لوگوں کو اور فقیر لوگوں کو اور ناسمجھ لوگوں کو تم لوگوں نے بیوقوف بنانا شروع کیا ہوا ہے، تم ان کو اسلام کی طرف لا رہے ہو، یہاں سے چلے جاؤ وگرنہ میرے ہاتھوں سے تم لوگوں کو نقصان پہنچ جائے گا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان کے پاس گئے اور ان کو کہا کہ بھائی تم لوگ یہاں آتے ہو اور ہمارے جو ہے کمزور لوگوں کو تم ورغلا کر جو ہے ان کا دین تبدیل کرتے ہو، یہاں سے تم لوگ چلے جاؤ ورنہ ہمارے ہاتھ سے تم لوگوں کو نقصان پہنچ جائے گا۔ اور حضرت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ تمہارے خالازاد بھائی ہے وہ تم لوگوں کے پاس آ رہے تھے لیکن تم ان کے خالازاد ہو، تمہاری رشتے کی قرابت کی وجہ سے وہ تمہارے پاس نہیں آ رہے ہیں، لہٰذا یہاں سے چلے جاؤ اس سے پہلے کہ تم کو نقصان پہنچ جائے۔ اور ان کو جو ہے تلخ تلخ باتیں بتا رہے تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت رہے، آپ وسلم سے اخلاق سیکھے تھے، خاموش رہے۔ پھر مصعب بن عمیر نے حضرت سعد جو ہے وہ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ بھائی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاؤ، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاؤ، میں تمہیں بات بتاتا ہوں جو بات میں لوگوں کو بتاتا ہوں، تمہیں پسند آ جائے تو قبول کر لینا، تم نے قبول نہیں کیا تو ہماری بات ہمارے پاس چھوڑ دو اور ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کی بات سن لیتے۔ آج کل کی طرح لوگ نہیں تھے نا، پہلے یہ تھا کہ بھائی لوگوں کو کسی چیز کا پتہ نہ ہوتا تھا نا، کسی سے پوچھ لیتے تھے، سمجھ آ جاتا قبول کر لیتے تھے۔ ہمارے آج کے دور میں کسی کے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی تو کوئی آپ کو کہتا ہے یار میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ بات آپ سمجھ لیں، نہیں میں نے آپ کی بات ہی نہیں سنی، تم بے وقوف ہو، تم یہ فلاں بات بگڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے ان کو کہا حضرت مصعب بن عمیر نے تم بیٹھ جاؤ، ہماری بات سن لو، تمہیں پسند آ جائے ٹھیک ہے، نہیں تو ہم بوری بستر لے کر یہاں سے چلے جائیں گے۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے۔ حضرت مصعب، بات مختصر کرتا ہوں، حضرت مصعب بن عمیر نے ان کو اسلام کی دعوت دی، قرآن مجید پڑھ کر سنایا۔ تو جب انہوں نے یہ سب کچھ کیا، ان کو دعوت دی، تو حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھائی تمہارے دین میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ تم اپنے کپڑے صاف کر لو، غسل کر لو، ٹھیک ہے، صاف ہو کے آ جاؤ، 2 رکعت نماز پڑھ لو، تمہیں کلمہ شہادت پڑھا لیں گے، تم ہمارے دین میں داخل ہو جائیں گے۔ تو وہ تو کنویں کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، ادھر ہی اپنے کپڑے دھو لیے، غسل مار لیا، انہوں نے ان کو اسلام سکھا دیا، وہ اسلام لے آئے۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس چلے گئے، برجا لے کر واپس چلے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار میں ہیں، اپنے قبیلے کے پاس بیٹھے ہوئے، قبیلے کے سردار ہیں، اور حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مصعب بن عمیر کو کہا کہ میں تو جا رہا ہوں، میں تو ایمان لے آیا ہوں، آپ لوگوں کو کچھ کیے بغیر میں واپس جا رہا ہوں، حضرت سعد مجھ سے پوچھیں گے اور میرے بتانے کے بعد حضرت سعد تم لوگوں کے پاس آئیں گے، تو جان لو وہ بہت بڑے قبیلے کا سردار ہے، اگر تم لوگوں نے اس کو قابو کر لیا تو پورا قبیلہ تم لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ بات جو ہے وہ حضرت اسید جب جانے لگے، حضرت سعد کے محفل کے قریب پہنچے تو حضرت سعد نے کہہ دیا کہ بھائی حضرت اسید جس چہرے کو لے کر گئے تھے اس چہرے کے ساتھ واپس نہیں آ رہے، مجھے کچھ ان میں بدلا ہوا نظر آ رہا ہے۔ حضرت سعد نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو حضرت اسید نے بجائے یہ کہ یہ بتائیں کہ میں ایمان لے آیا ہوں تو نقصان پہنچ جائیں گے، انہوں نے ان کو کہا کہ حضرت اسد
جو آپ کے خالازاد بھائی ہیں، اور فلاں جو قبیلہ ہے بنو حارثہ کے قبیلے کے ساتھ ان کے آپس میں بنتی نہیں تھی. انہوں نے کہا کہ بنو حارثہ کے لوگوں نے فیصلہ کر دیا ہے کہ وہ آپ کے چچزاد بھائی حضرت اسد کو مارنے والے ہیں. تو حضرت سعد ایک دم اپنا نیزہ اور تیر کمان لے کر کھڑے ہو گئے کہ ان کی اتنی جرت کہ میرے خالازاد بھائی کو جو ہے وہ نقصان پہنچائے. وہ وہاں سے جانے لگے. گئے، دیکھا کہ آگے حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت اسد جو ادھر کنویں پہ بیٹھے ہوئے، حضرت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گئے وہاں پر، اور حضرت مصعب بن عمیر کو جو ہے وہ تلخ تلخ باتیں بتانا شروع کر دی. تم نے ہمارے جو ہے وہ قبیلے کے کمزور لوگوں کو جو ہے وہ ورغلانا شروع کر دیا ہے، تم جو ہے غریب لوگوں کو ورغلانا شروع کیا، ان کے دین کو، ان کے آبا و اجداد کے دین کو تبدیل کر رہے ہو، میں تمہارا سر اڑا دوں گا. یہ وہ باتیں تلخ تلخ باتیں بتائیں. حضرت مصعب بن عمیر نے ان کی بات سنی. حضرت مصعب بن عمیر نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، جب ایمان نہیں لائے تھے بن معاذ رضی اللہ، ان کو کہا آپ بیٹھ جاؤ، ہماری بات سنو، ہماری بات پسند آئے تو قبول کر لینا، ہماری بات پسند نہ آئے تو محلہ آپ کا، قبیلہ آپ کا نکال دو ہمیں یہاں سے. نکل جائیں گے، واپس ہی نہیں آئیں گے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ نے مناسب آفر دی ہے. اپنے نیزے کو گاڑا اور ادھر ہی کھڑے ہو گئے. ان کو کہا، ادھر ہی ان کے ساتھ بیٹھ گئے. انہوں نے حضرت مصعب بن عمیر، اس کو مقری کہا جاتا ہے، خوبصورت انداز میں تلاوت کرتے تھے، قرآن مجید ان کو پڑھ کر سنایا. پھر ان کو جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں سنائی. جب انہوں نے وہ باتیں سنی تو انہوں نے کہا یہ تو زبردست دین ہے آپ لوگوں کا، اچھا اس میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا غسل کر لو، کپڑے پاک کر لو، کلمہ شہادت پڑھ لو، 2 رکعت پڑھ لو، اسلام میں آ جاؤ گے. انہوں نے وہی کیا. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان لائے. حضرت سعد بن معاذ جب واپس گئے، قبیلے کے قریب پہنچے، محفل کے قریب پہنچے تو لوگوں نے کہا اسد تو گئے تھے، اسید تو گئے تھے، وہ بھی ایسے آئے، سعد بن معاذ جیسے گئے تھے، اسی چہرے، جس چہرے کو جس غصے میں گئے تھے اس کے بغیر آ رہے ہیں، بدلے ہوئے آ رہے ہیں. حضرت سعد بن معاذ آئے، اپنے قبیلے کے پاس کھڑے ہوئے اور حضرت اپنے قبیلے والوں کو پکار کر کہا کہ اے میرے قبیلے کے لوگوں، میری بات سنو. قبیلے کے لوگ متوجہ، اچھا مجھے بتاؤ کہ تم لوگوں نے مجھے کیسے پایا ہے اپنے اندر؟ انہوں نے کہا ہم نے ہمیشہ آپ کو حق کے راستے پر پایا ہے، ہم نے آپ کو امانت کا جو ہے وہ کا خیال رکھتے ہوئے پایا ہے، وعدے کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے پایا ہے، قوم کا خیال رکھتے ہوئے پایا ہے، قوم کے لیے بھلائی سوچتے ہوئے پایا ہے، ہم نے آپ کو بہت اچھا پایا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جس راستے پہ میں جاؤں گا وہ راستہ درست ہوگا. انہوں نے کہا کہ ہاں وہ راستہ بالکل درست ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ پھر جان لو، پھر میں ایمان لایا ہوں، تم لوگ بھی ایمان لے آؤ. پھر پورا قبیلہ ایمان لے آیا. ابھی آپ سلم مکہ میں، آپ سلم آئے ہیں، آپ سلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا ہوا ہے. وہ پورا قبیلہ ایمان لے آئے. قبیلے میں کوئی نہیں بچا، صرف ایک آدمی احیرم کے نام سے جو ہے وہ ایک آدمی تھا، وہ ایمان نہیں لایا. اور وہ وہی آدمی تھا، یہ وہی آدمی ہے، آپ لوگ حیران ہو جائیں گے، یہ وہی آدمی تھا جو جنگ احد کے دوران، لڑائی کے دوران ایمان لے کر آئے، اور ایمان جیسے ہی لے کر آئے لڑتے لڑتے ادھر ہی شہید ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس بندے نے عمل توڑا کیا اور اجر بہت زیادہ. یہ وہی صحابی تھے. جیسے ہم سوالات دیکھتے ہیں نا، آپ لوگ سوشل میڈیا پر بھی دیکھتے ہیں، دوست میسیجز میں بھی بھیجتے ہیں کہ وہ کون سے صحابی تھے جنہوں نے کوئی نماز نہیں پڑھی تھی اور وہ جنت میں چلے گئے. وہ حضرت احیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ پورا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے قبیلے نے ایمان لایا، یہ ایمان نہ لائے، اور جنگ احد کے موقع پر جا کر یہ بعد میں ایمان لے کر آئے. یہ ابتدا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر جو ہے وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رہائشی ہے اور دعوت دے رہے ہیں. یہاں تک کہ انصاری مدینہ کا کوئی بھی گھر ایسا نہ رہا کہ جس میں کوئی ایمان نہ لایا ہو، یا مرد ایمان لائے ہیں، یا عورت لائے ہیں، یا نوجوان لائے، یعنی ہر گھر تک جو ہے اسلام پہنچ چکا اور لوگ جو ہے وہ ایمان لا چکے تھے. یہ شروع تمہید تھا. اس کے بعد ہجرت شروع ہوا، جب وہاں پر لوگوں پر تکلفات زیادہ ہوئے. مختصر کرتا جا رہا ہوں. تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ بھائی تم لوگ ہجرت کرو اور مدینہ چلے جاؤ. ہجرت تو آسان کام تو نہیں تھا،
یہ لوگ اگر جاتے تو مکہ والے پکڑ کر ظلم و تشدد کرتے، مشکلات جو ہے ان کے راستے میں ڈالنا شروع کر دیتے۔ تو ہجرت جو مدینہ مکہ سے مدینے کی طرف جو ہجرت کیا، جو سب سے پہلے صحابی تھے جنہوں نے ہجرت کیا، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی تھے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ ہجرت کرنے والے پہلے صحابی حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی مشکلات کا اندازہ آپ اس بات سے لگائے کہ جب یہ ہجرت کرنے لگے تو ان کے ساتھ ان کی بیوی ام سلمہ، جو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بن گئی تھی حضرت ابو سلمہ کی وفات کے بعد، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ تھے اور بچے بھی تھے۔ جب یہ جانے لگے کفار نے ان کو روکا، نہیں جا سکتے، انہوں نے کہا میں جاؤں گا، انہوں نے کہا تم جا سکتے ہو، ام سلمہ کو لے کر نہیں جا سکتے، یہ ہماری بہن بیٹی ہے۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ آپ اندازہ لگائے کہ آپ کی بیوی، آپ کے بچے آپ سے چھین لیے جاتے ہیں اور آپ اسلام کے کسی عمل پر، بات پر عمل کرتے ہیں۔ ہم تو بچوں کی خاطر نہ حرام کا تمیز کرتے ہیں، نہ حلال کا تمیز کرتے ہیں، نہ نماز کی کوئی فکر ہے، نہ روزی کی کوئی فکر ہے، نہ رشوت، نہ سود پر لحاظ کرتے ہیں، نہ رشوت۔ کس لیے؟ کہ بچوں کی مستقبل بنانا ہے، بچوں کا مستقبل بنانا ہے۔ انہوں نے کہا بچوں کا مستقبل تو اللہ بنائے گا، آپ سلم کا حکم ہوا ہے ہجرت کرنا ہے۔ تو ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر جو ہے وہ چلے گئے۔ یہ ہجرت سب سے پہلے ہجرت کرنے والے صحابی ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سب سے آخری صحابی جنہوں نے ہجرت کیا حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو صحابی تھے انہوں نے سب سے آخر میں ہجرت کیا۔ اچھا، ہجرت انہوں نے کچھ یوں کیا کہ ان میں سے ہر دو تین صحابہ مل کر یا ایک صحابی مل کر چپ کر جو ہے وہ مدینے کی طرف جانے لگے۔ تمام صحابہ نے چپ کر جو ہے وہ ہجرت کیا، صرف ایک صحابی تھا جنہوں نے للکال کر ہجرت کیا تھا، ایک۔ وہ کون تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کے لیے جا رہے تھے، اپنا اسلحہ پہنا، تلوار لیا، زرہ لیا، اپنی تیر کمان لیا، کفاروں کے مجلس میں سے یوں ہوتا ہوا گیا اور اعلان کر دیا کہ عمر ہجرت کرتے ہوئے جا رہا ہے، کسی کے اندر ہمت ہے تو حرم سے باہر نکل کر میرا مقابلہ کرے۔ کس کے اندر ہمت تھی کہ عمر کا مقابلہ کرے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہجرت کر کے چلے گئے، صحابہ ہجرت کرتے چلے گئے۔ آخر میں پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا کہ 2 اونٹنیاں سنبھال کے رکھنا، اللہ کی طرف سے حکم آئے گا۔ پھر وہ دن آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو جا کر حضرت ابوبکر کو کہا کہ ابوبکر اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے ہجرت کے لیے جانا ہے۔ اور یہ وہی رات تھی کہ جب کفار مکہ نے مل کر میٹنگ کر لی کہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمارے رشتہ داروں کو مکہ سے نکال کر مدینہ لے کے جا رہے ہیں، یہ ہمارے لیے اچھائی والی بات نہیں ہوگی، لہٰذا اس طرح کرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیتے ہیں۔ سب نے مل کر جو ہے میٹنگ کر لی۔ میٹنگ کے اندر طے یہ پایا کہ ہر قبیلے سے ایک طاقتور نوجوان جو ہے وہ ہم اٹھائیں گے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کریں گے، کیونکہ اگر کوئی ایک قتل کرے گا تو پھر کل اس کو قتل کر دیا جائے گا اور معاملہ جو ہے جنگ کی طرف چلا جائے گا۔ سب مل کر اگر ہم قتل کریں گے تو پھر بات یوں نہیں بڑھے گی۔ تمام نوجوانوں کو لیا، سب نوجوانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کر دیا۔ نوجوان وہاں چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اطلاع مل رہی ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلایا اور ان کو کہا کہ علی تم نے صبح اٹھنا ہے، جن لوگوں کی امانتیں میرے پاس پڑی ہے یہ فلاں کی امانتیں یہ لوٹا دینا ہے، اور پھر میرے پیچھے آپ نے بھی ہجرت کر کے چلے آنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کفار رات کو کھڑے ہیں، آپ وسلم نکلے، کفار نے آپ سے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، آپ وسلم نے کنکر اٹھائے، ڈور اٹھائے، ان کی طرف پھینکا، اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھیں بند کر دی۔ آپ وسلم ابو بکر کے گھر گئے، وہاں سے جو ہے وہ چلے گئے غار ثور، اور وہاں سے اپنے غلام عبداللہ کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم نے اونٹنیوں کو لے کر وہاں اس چوٹی پر آنا ہے۔ آپ وسلم غار ثور کے اندر 3 دن گزارے۔ ادھر مکہ کے اندر اعلان ہوا کہ جو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے گا اس کو 100 اونٹ جو
جو ہے وہ انعام میں ملیں گے۔ کفار ادھر ادھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے لگے کہ 100 اونٹ حاصل کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، 3 دن گزارے، سانپ نے بھی ابو بکر کو ڈس لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگے۔ وہاں سے 3 دن کے بعد مدینہ کا سفر شروع ہوا۔ اگلے جمعے یہاں سے آگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور سے بعد کیسے سفر طے کیا اور آگے مدینہ والوں نے کیسے قربانیاں دی۔ لیکن یاد رکھیں کہ ایک بات، یہ ہجرت کا واقعہ آپ لوگوں کو سنا کر اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جیسے تم بچوں کو سلاتے ہو، ٹارزن کی کہانیاں سنا دیتے ہو، جھوٹی کہانیاں سنا دیتے ہو۔ آج ہمارے بچوں کو یہ تک معلوم نہیں کہ ہجرت کہتے کس چیز کو ہے۔ آج ہمارے بچوں کو معلوم نہیں کہ مدینہ مکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں کتنی زندگی گزاری، مدینہ میں کتنا عرصہ رہے، صحابہ کے ناموں تک کا علم نہیں، خلفائے راشدین کا علم نہیں۔ چلو اگر ان کا پتہ نہ بھی ہوتا تو ہم تسلیم کر لیتے کہ بچے ہیں، لیکن بچے کو موٹو پتلو کے کارٹون کا پتہ ہے، بچے کو پاکستان کرکٹ ٹیم کے 11 کھلاڑیوں کا پتہ ہے، بچے کو کہ کون سے کھلاڑی نے کس سن میں کتنا سکور کیا تھا اس کا پتہ ہے، بچے کو فٹ بال کے کھلاڑیوں کا پتہ ہے، بچے کو فلموں کے اداکاروں کے ناموں کا پتہ ہے، ان کے بالوں کے سٹائل کا پتہ ہے، ان کے کپڑوں کے پہننے کا انداز کا پتہ ہے۔ بچوں کو اپنے ان اندازوں کو لے کر زندگی گزارنے کا طریقہ ان کے اندر آ رہا ہے۔ بچے بال بناتے ہیں، ہاتھوں میں انگلیاں پھیرتے ہیں، دوسرے دوست کو کہتے ہیں فلاں ہیرو کی طرح لگ رہا ہوں، فلاں اداکار کی طرح لگ رہا ہوں۔ یہ بچے میرے اور آپ کے مستقبل ہے، یہ بچے اور میرے اور آپ کا تیار کردہ فوج ہے۔ روز قیامت ان کے بارے میں پوچھو گی۔ اپنے بچوں کو ٹارزن کی کہانیاں مت سناؤ، اپنے بچوں کو انڈین اداکار، پاکستانی اداکار، فلمی اداکاروں، ان جھوٹوں ان ملعونوں کے نقش قدم پر چلنے مت دو۔ اپنے بچوں کو اگر کسی کے نقش قدم پر چلنے دینا ہے تو حضرت مصعب بن عمیر کے نقش قدم پر چلنا ہے، حضرت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر ان کو چلانا ہے۔ اگر ان کو کہانیاں سنانی ہے تو ان صحابہ کی کہانیاں ان کو سناؤ۔ خدا کے بندو، 20 روپے کی کتاب مل جاتی ہے، اتنی سی 20 روپے کی، ایک نسوار کی پوڑی آج 20 روپے کی ملتی ہے۔ آپ کے ایک نسوار کی پوڑی کی قیمت کے برابر اتنی سی کتاب مل جاتی ہے، قصص النبیین، قصص صحابہ، حیات صحابہ۔ وہ کتابیں لو، رات کو سوتے وقت کھانے کے بعد بستر پر جاؤ، بیٹھو، چائے پینے لگو تو بچوں کو بلاؤ، ایک صفحے کی چھوٹی سی کہانی ان کو سناؤ صحابہ کی۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کسی کام میں مصروف ہے، بچے کو موبائل پکڑا دو، بچہ اپنا کام کرے گا۔ بچے کو بچے انجی موبائل میں کھیلتے ہیں، ان بچوں کو آپ انہی چیزوں پر لگاؤ گے تو انہی پر وہ آگے چلیں گے۔ تو خدا را بچوں کو صحابہ کی زندگی، اور میں عرض کروں ناراض نہیں ہونا، پہلے خود بھی صحابہ کی زندگی پڑھو کہ صحابہ کی زندگی کیا تھی۔ حیات صحابہ 3 جلدوں کے اندر ایک ضخیم کتاب آپ کو مل جائے گی، بہت ہی خوبصورت کتاب ہے، اس کتاب کا مطالعہ کرے، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اور چھوٹی چھوٹی کتابچے لے کر ان میں جو کہانیاں، قصص الانبیاء، انبیاء کی کہانیاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یہ ساری کہانیاں، سچی کہانیاں ان کو سناؤ تو ان کی زندگی بدلے گی، وگرنہ پھر آپ کا بیٹا کسی انڈین فلم کی طرح بننے کی کوشش کرے گا۔ اللہ عمل کرنے کی طرف